بندہ مستعدی کے ساتھ ہر اس عمل کو بجا لائے جس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کرنے کا حکم فرمایا ہے، مگر چون چڑھا کے۔ دوسرا عمل صالح یہ ہے کہ جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے اس چیز کو نہ کرے۔ یہ دونوں قسمیں جو ہیں یہ عمل صالح کی۔ انسان دیکھ سکتا ہے کہ جس وقت بھی وہ شرط یہ ہے کہ جو بھی اعمال ہمارے فرشتے پیش کریں گے، جناب یہ اس کی نماز ہے، یہ اس کی تہجد ہے، یہ اس کا ذکر ہے، یہ اس کا قرآن ہے، یہ اس کا علم ہے، بلا 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 جو بھی ہے، اللہ تعالیٰ کہے گا ٹھیک ہے، یہ تو بہت اچھی چیز ہے۔ یہ اس نے نفس کا تقاضے کو ختم کیا، شیطانیت کو ختم کیا، اللہ تعالیٰ اس نے یہ گناہ چھوڑا، یہ کیا یہ کیا، اللہ کہا یہ بھی ٹھیک ہے۔ اب بندہ منتظر ہوگا، ماشاء اللہ پاس ہوگا، چلو اب جنت۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا ایک شرط تھی اس کے ساتھ، وہ میں نے قرآن میں شرط بیان فرمائی تھی، مخلصین اللہ ہوتی ہے کہ اب میں نے دیکھنا یہ ہے، کیونکہ اب یہ تو ایسی جگہ پہ پہنچ گیا ہے کہ یہاں بالکل رائٹ سکین ہوگا، اللہ کے دربار میں پہنچا ہوگا، وہاں تو کوئی ایکسکیوز بندہ نہیں کر سکتا، کوئی دھوکہ بازی نہیں مار سکتا، کوئی فراڈ جو کچھ نہیں مار سکتا، کوئی جگال نہیں چلے گی، چلے گی نہیں، دنیا کی عدالت تھوڑی ہوگی، بندے کو تھوڑی دیر بریک لگ جائے گا، حضرت صاحب صوفی صاحب کو، اوہ یہ کیا کہہ رہے ہیں مولانا صاحب کو، ٹھہر ٹھہر کدھر جاتا ہے بھی دیکھ، ایک شرط بھی تم نے لگائی تھی ان سارے مولانا کے ساتھ، ہو کیا تھا مخلصین اللہ ہوتی، دیکھنا صرف میں نے یہ ہے کہ تیرا جو دین تھا، تیرے جو اعمال تھے تو نے کیے کہ یہ اللہ کے لیے تھے یا کسی اور چیز کے لیے تھے، سبحان اللہ۔ تو بندے کی ہر چیز کا پہلا مقصد خود بخود اللہ ہو جاتا ہے، وہی تو بڑا ذکر اللہ اکبر ہے، اسی کا نام تو سب سے بڑا ذکر ہے، الحمدللہ یہی سب سے بڑا ذکر ہے، کتنی بڑی بات ہے، یہ نہیں چاہیے طبیعت انسانی کی تو پھر ہے بندہ الحمدللہ، پھر پتہ چلتا ہے کہ بندے کی موت بھی آئے تو مزہ آیا الحمدللہ، مرنے کے بعد حساب بھی آسان، معاملہ بھی آسان، سب کچھ للہیت بھی انسان کو چاہیے۔ اور ایسے آدمی جو ہوتے ہیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، جن میں یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے پورا مزہ لیتے ہیں دنیا کا، سبحان اللہ پورا مزہ لیتے ہیں۔ ایک دنیا دار کھا رہا ہوتا ہے کیلا، اور ایک وہ آدمی کیلا کھا رہا ہوتا ہے کہ جس کی نیت کدھر ہے اللہ کی طرف، سبحان اللہ، اس کے کیلے میں جنت کا مزہ آ رہا ہوتا ہے، اس کے کیلے میں پاکستان کا مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ ان کی ادھر سے آئے جی پاکستان سے آئے، وہ کہاں سے آئے جی جنت سے آئے الحمدللہ، کیونکہ اس کی نسبت کس سے ہو جاتی ہے اللہ سے، اور جس کی نسبت اللہ سے ہو جائے وہ تو بڑا ہو گیا۔ بس ایک بات سمجھ لو، اس میں مایوس نہ ہو، پتہ ہے کہ اللہ نے یہ طریقہ بتایا ہے، اس طریقے سے ہمیں اخلاص مل جائے گا، ہر چیز اللہ ہو جائے گی، تو بس آرام سے اس کو چلو، کل ملتا ہے، پرسوں ملتا ہے، سال کے بعد، 2 سال کے بعد منزل مل جاتی ہے آدمی، گھبراؤ نہیں، کیونکہ اللہ نے بتایا طریقہ، وہ اب اس کی حکمت میں ہے کہ کتنی جلدی وہ آپ کو اس منزل تک پہنچاتا ہے، لیکن روز قیامت میں الحمدللہ آپ کو اسی مقام سے اٹھائے گا جس کی آپ نے محنت کی، یاد رکھ، جس چیز کی محنت کی ہوگی اللہ تعالیٰ سایہ مشکورہ اللہ تعالیٰ قرآن میں پسند فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کوشش کو اس چیز سے نہیں گھبراتے کہ بھئی ہمیں رزلٹ مل رہا ہے نہیں مل رہا، یا پتہ نہیں میرا ہو رہا ہے، بس پتہ ہے کہ اللہ نے یہ طریقہ ہمیں بتایا، اس طریقے ہم رکھ جائیں، اللہ اللہ سبحان اللہ، بس پھر فکر کی بات نہیں ہے مجھے منزل مل رہی ہے نہیں مل رہی، یہ نو فورگیٹ، بھول جاؤ، بس آنکھ بند کر لگے رہو اپنی چیز پہ، بس لگے رہو، اللہ کا وعدہ ہے کہ انشاءاللہ اٹھو گے اسی سیٹ پہ جو اللہ نے کہا ہے کہ اسی مقام پہ اٹھا دے گا۔ تو اگر ہم آپ اخلاص کی محنت شروع کر دیں الحمدللہ، ہمیں یہ نہیں دیکھا ملنے، بس آخرت میں جو بھی ہے ہمارے حساب کتاب الحمدللہ بہت آسان ہو جائے گا، نماز بھی اللہ کی، روزہ بھی اللہ، حج بھی اللہ، سونا بھی اللہ، کھانا بھی اللہ، پانی بھی اللہ، شربت بھی اللہ، کافی بھی اللہ، سبحان اللہ، ہر چیز جو پی رہیں گے آپ، کھا رہے ہوں نفس کے ساتھ، تقاضے کے ساتھ جو آپ کر رہے ہوں، کس کے لیے ہے؟ نقطہ نکلاتا ہے کہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اپنے لیے کر ہی نہیں رہا، اللہ تیرے لیے کر رہا ہوں۔
کیا طریقہ ہے اس کا بھی یہ چیز اتنی بڑی چیز حاصل کرنے کا؟ بتاؤں گا کریں گے آپ؟ یہ تو سیکھنا ہے اور کیا سیکھنا ہے؟ ہاں کریں گے پکا وعدہ؟ چلو تو بڑا آسان وعدہ ہے. اللہ کا ذکر کریں بس ختم. دیکھ لیں کتنا آسان طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ کو اس کا تو بڑا آسان طریقہ ہے. میں تمہیں فارمولہ بتا دیتا ہوں. کیا؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. تفلون تو وہی ہوگا جنت میں جائے گا. تو جنت میں وہی جائے گا جو اپنے معاملات سارے دکھائے گا کہ اللہ کے لیے تھے. اللہ جو کہہ رہا ہے کسی تفلون کو اتنی بڑی بات کی ہے اور پھر تفلون تو یہ تھوڑی کہتے ہیں کہتے ہیں اس کا ساتھ آخرت سے تھوڑی ہے. ابھی تو دنیا میں ہی تجھے کامیاب کرے گی. نوکری بھی ملے گی, گھر بھی ملے گا, دکان بھی ملے گی, کاروبار بھی ملے گا, لیکن وہ ملے گا جو اللہ چاہتا ہے. سبحان اللہ. کیونکہ تم اللہ کے لیے لے رہے ہیں نا آپ چیزیں. صحت بھی ملے گی, ہر چیز اللہ تعالیٰ دے گا دنیا میں. اور یاد رکھنا ایسے انسان جو اخلاص کے لیے محنت کرتا ہے اس کو ایک بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے. یاد رکھنا کہ جو چیز مل رہی ہے سمجھو بس اللہ کی طرف سے ہے. گھبرانا نہیں کہ یار اتنی بڑی نوکری تھی میری, یار یہ کیا ہو گیا, فلاں ہو گیا, یہ جاب تھا ختم ہو گیا.